Assalamu alaikum everyone. I really delighted to announce one more approval and visa granted through a Koru consultant. اور نہ صرف یہ ایک کورو بلکہ پوری انٹائر کورو ٹیم کی ایفرٹس ہیں اور جس کی بدولت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس مقام پہ پہنچایا ہوا ہے. although بڑے عجیب و غریب اسپیکولیشنز اور عجیب و غریب قسم کے جو پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں کورو کے متعلق اور صرف ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں عز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ پاک جسے چاہے عزت دے اور جسے اللہ عزت دے اسے کون اس کی عزت کے اندر کمی لا سکتا ہے. تو بہرحال یہ صرف اور صرف کیس اپروول کی حد تک نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، بہت سارے لوگوں کا جو مسکنسپشن ہے اس پروگرام اسپیشلی یو ایس کا EB2 NIW کے لیے کہ صرف اور صرف یہ جو پروگرامز ہیں اپروول کی حد تک ان کا پروسیس ہے، اس سے آگے شاید یہ بڑھتا نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا نہ صرف ایک بلکہ کئی ایسے ہمارے فارچونیٹ کلائنٹ رہے ہیں جن کے نہ صرف کیس اپروو ہوئے بلکہ ان کا NVC کا بھی پروسیجر کمپلیٹ ہوا، اور NVC کا پروسیجر کمپلیٹ ہونے کے بعد فائنلی ان کا انٹرویو بھی ہوا اور اس کے بعد ان کو ویزا بھی گرانٹ ہوا ہے. آج ہم اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک اور ہماری جو کلائنٹ ہیں، سکسیسفل کلائنٹ ہیں، نہ صرف ان کا کیس اپروو ہوا بلکہ NVC کے ساتھ پورا پروسیجر ان کا 1.5 ایئر کے اندر کمپلیٹ ہونے کے بعد فائنلی ان کو ویزا بھی گرانٹ ہوا. اور وہ تمام لوگ جو اس خیال کو رکھتے ہیں کہ بھائی فزیکل پریزنس کے بغیر کیسے آپ کا کیس جو ہے وہ اپروو ہو سکتا ہے اور اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ہمارے ایسے کلائنٹ ہیں کہ جو کراچی سے باہر کے ہیں اور ایون پاکستان سے باہر کے لوگ ہیں جو کبھی آج تک ہم سے ملاقات بھی نہیں کرتے، لیکن ظاہر سی بات ہے کورو ایک ریلائبل نام ہے، ایک ٹرسٹ ہے لوگوں کا، کلائنٹس کا ہم پہ. تو وہ ظاہر سی بات ہے آؤٹ آف کراچی، آؤٹ آف پاکستان انرول ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ بہت ہی سیٹسفیکٹری کنڈیشن پہ رہتے ہیں کہ ان کا سارا پروسیس ان کے سامنے سارا کچھ ہو بھی جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آج ہمارے درمیان ایک جو کلائنٹ ہیں جن کا کیس نہ صرف اپروو ہوا ہے بلکہ فائنلی NVC کے ساتھ ان کا سارا پروسیجر کمپلیٹ کر کے اینڈ جسے کہنا چاہیے ویزا بھی ان کا گرانٹ ہو گیا ہے. تو میں اناؤنس کرنا چاہوں گا ان کا نام ثنا نجم السحر ہے، جو ماشاءاللہ ملیشیا میں ہوتی ہیں پاکستانی ہماری لیکن ملیشیا میں کام کرتی ہیں اور سارا پروسیس انہوں نے وہیں سے رہتے ہوئے کیا. اور بائی پروفیشن ماشاءاللہ وہ آرکیٹیکچر ہیں. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو ثنا بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ کو اور آپ کی تمام فیملی کو اس سارے پروسیجر کے تھرو کامیاب ہونے کے لیے. السلام علیکم. تھینکس ٹو یو پرووائڈنگ می دس پلیٹ فارم کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکوں ویورز کے ساتھ اور ان کے لیے بھی ہیلپ فل رہے. میں آپ کا پرسنلی ثنا نجم السحر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے وقت نکال کے ان ساری چیزوں کے لیے آپ راضی ہیں. تھینکس ٹو یو. اب میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا ثنا کہ جیسے کہ عام طور پہ EB2 کے حوالے سے جو مسکنسپشن ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا اور صرف کیس اپروو ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ بہت سارے جو گروپس ہیں ہمارے ناقدین کے انہوں نے اس طرح کی افواہیں پھیلائی بھی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد آگے سالوں لگ جاتے ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ کا کیس اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ کا ڈائریکٹ اپروول ہوا، نہ صرف آپ کا ڈائریکٹ اپروو ہوا، یعنی آپ کو وہ فیس نہیں کرنا پڑا جو کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی RFE مسٹ ہوتا ہے. RFE بھی نہیں آیا آئی تھنک. اچھا، کافی زیادہ ہمارے مائنڈ میں بھی مسکنسیپشن ہی میں کہوں گی، ٹھیک ہے، جو کہ بھی امیگریشن پلان اسپیشلی USA کا ہوتا ہے کہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے امیگریشن پروگرام. تو ہمیں یہی تھا کہ اچھا ہم اپلائی کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھی جائے گی جب ہوگا. لیکن کورو کی ٹیم ہمیں ہر ٹائم پہ یہی کہتی تھی کہ آپ کا پروسیس انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، کیونکہ جس ٹائم پہ میرا کیس سٹارٹ ہوا تھا تو اس ٹائم پہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان میں کسی کو ویزا ملا تھا. تو بس ڈاؤٹس تھے کافی، لیکن یہ ہے کہ آلموسٹ 1.5 ایئرز ہمیں لگا ہے جس میں ہمارا سارا کیس پٹیشن سے لے کے ویزا تک کافی اسموتھلی ہو گیا الحمدللہ. اور مسکنسیپشن ہے جو لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ only can PhD can get this ویزا اور کیس اپروول جن کی سائٹیشنز ہیں پبلیکیشنز ہیں. تو آپ کا تو ماشاءاللہ if I'm not wrong آپ سے بیچلر ہیں اور بیچلر آپ نے کیا اور شاید ماسٹر کیا، تو اس کے اندر ماشاءاللہ آپ کا کیس بھی اپروو ہوا
اور لوگوں کے لحاظ سے میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ تو لوگوں کو مسکنسیپشن ہوتا ہے اس بارے میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پی ایچ ڈیز ہی اس پروسیس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو دیکھا آپ بتائیے اپنے ہمارے آڈینس کو تاکہ ان کو بھی یہ سمجھ میں آئے یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسا وہ سمجھتے ہیں. اچھا, سیکنڈلی لوگوں کا کافی کنسرن ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے ریسرچ پیپر یا سائٹیشنز کی بیسس پہ ہی ان کی سلیکشن ہوگی, پٹیشن اپروو ہوگی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کی لائیو ایگزامپل ہوں آپ کے سامنے. میرا جو پورٹ فولیو ہے ٹوٹلی پریکٹیکل ایگزیکیوٹیڈ پروجیکٹس پہ ہے. میرا کوئی بھی کام جو ہے ریسرچ بیسڈ نہیں تھا. تو یہ بھی مسکنسیپشن ہوتی ہے انکلوڈنگ می. اسٹارٹ جب میں کر رہی تھی پٹیشن کی تو میرے مائنڈ میں بھی تھا کہ مے بی جو ریسرچ سائنٹسٹ ہوتے ہیں یا جن کی پبلیکیشن پبلش ہوئی ہوتی ہیں ان کی ویٹیج زیادہ ہوگی ریگارڈنگ پٹیشن اپروول. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. میرا ٹوٹلی جو ایکسپیرینس تھا اس میں کوئی بھی ریسرچ ورک نہیں تھا اور میری پٹیشن اپروو ہو گئی تھی. اس کے علاوہ آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ سارا جو پروسیس ہے آپ کا خیر سے کب کمپلیٹ ہوا, یعنی جس وقت آپ انرول ہوئی یہاں پر کورو کے اندر, اور اس کے بعد سے آپ کا یہ جو فرسٹ فیز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو فیز 1 ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی پٹیشن کمپائل ہوتی ہے, سبمٹ ہوتی ہے, اینڈ فائنلی یو ایس سی آئی ایس سے ٹریکنگ نمبر جنریٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے آپ کا ڈیسیجن آتا ہے. تو وہ کیا لمحات تھے پہلے جس وقت آپ کو یہ پتہ چلا پہلے آپ کا کیس اپروو ہوا اینڈ فائنلی اس کے بعد جب کیس آپ کو اپروو ہو گیا تو آپ کا جو کہنا چاہیے این بی سی کا پروسیجر کمپلیٹ ہوا. اچھا, میں اپنی پٹیشن کی ٹائم لائن کے بارے میں بتاؤں تو میں نے 2023 جنوری میں ہی کانٹیکٹ کر لیا تھا کورو کی ٹیم کو, اور پھر اوبیسلی 1 منتھ لگا تھا ساری پٹیشن بنانے میں, ڈاکیومنٹس کلیکٹ کرنے میں, اور فیبری میں ہماری پٹیشن سبمٹ ہو گئی تھی 2023. اور جو ہمیں اپروول آیا تھا وہ آیا تھا جون 2023 میں, اور اس کے بعد ہم ڈاکیومنٹلی کوالیفائڈ ہوئے تھے اراؤنڈ سپٹمبر. تو مجھے بھی ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں یاد, لیکن میں منتھ کے اکارڈنگ آپ کو بتا دیتی ہوں. اور اس کے بعد پھر 2024 میں جون میں ہماری جو ہے بیسکلی ڈیٹ کرنٹ ہو گئی تھی, اور ودن 2 ویکس ہی ہمیں انٹرویو کی کال آ گئی تھی ایمبیسی سے. جو انٹرویو کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں بھی بڑا لوگوں نے عجیب و غریب افواہیں پھیلائی ہوتی ہیں کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. تو وہ جب وہ ٹائم آیا آپ کے اوپر کہ جس وقت فائنلی آپ انٹرویو کے لیے گئیں, اور آپ کا ماشاءاللہ کیونکہ آپ وہیں پر رہتی ہیں ملیشیا میں, تو آپ رامپور سے ہی میرے خیال میں آپ نے پاکستانی جو یو ایس ایمبیسی تھی وہاں پر آپ نے انٹرویو دیا, تو ہارڈلی میرے خیال میں 5 to 10 منٹ کا آپ کا انٹرویو تھا جس کے اندر انہوں نے آپ سے اور آپ کے ہسبینڈ سے کچھ چیزیں پوچھی, اور آپ کو بھی ایسا لگا کہ یار کیا صرف یہی انٹرویو تھا اور اب میرا جو ہے وہ انٹرویو کمپلیٹ ہو گیا ہے. جیسے انٹرویو لیٹر آیا تو ہمارا جو بیسکلی میرا پینک موڈ اور اسٹریس موڈ کافی زیادہ ہو گیا تھا کہ اب پٹیشن کا لاسٹ اسٹیپ ہے, اوور آل کیس کا لاسٹ اسٹیپ ہے, تو وہ تھوڑا اسموتھ جانا چاہیے, اینڈ میں کوئی بلنڈر نہ ہو جائے. تو اس ٹائم پہ بھی ٹیم جو ہے وہ اسسٹ کر رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, بیسک پٹیشن سے ہی آپ سے کوسچنس پوچھے جائیں گے, تو اس میں اتنا اسٹریس لینے کی بات نہیں ہے. تو ایسا ہی ہوا کیونکہ ہماری جو ایمبیسی تھی کوالالمپور ایمبیسی تھی, ہارڈلی 5 منٹس کا انٹرویو ہوا تھا جس میں انہوں نے بیسک کوالیفیکیشنس کے بارے میں پوچھا, جاب کے بارے میں پوچھا, اور لاسٹلی میرج کی ڈیٹ پوچھی. اس کے بعد میرے ہسبینڈ سے بھی سیم کوسچنز ہوئے کہ آپ کرنٹلی کیا کہہ رہے ہیں, اور اراؤنڈ 5 منٹس لگے تھے اس سارے پروسیجر کو, اور ہمیں اینڈ میں واقعی میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مطلب انٹرویو ختم ہو گیا. اس سے پھر ہم نے لاسٹلی پھر کنفرمیشن لی کہ از دیٹس اٹ, تو انہوں نے کہا یس یو کین کلیکٹ یور ویزا نیکسٹ ویک. اور ضرور بتائیے گا کہ ہمارے پروسیس کے حوالے سے ہماری ٹیم کا کیسا بیک اپ رہا, کیونکہ ہمارے اندر جیسے ہمارے پاس ایک سسٹم یہ ہے کہ ہم بھلے وہ لوگ جو ہم سے دور ہیں, چاہے وہ یہاں پر ہیں پاکستان میں یا کراچی میں, ہم ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر ایک مینیجر, ایک اسسٹنٹ مینیجر, ایک آفیسر ہوتے ہیں, اور ایک ہیڈ آف پروسیسنگ بھی بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں, اور ایک سینئر مینیجر ہوتے ہیں. دے آل آر ان لوپ کہ کیا اسٹیج پہ آپ کا کیس آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور فائنلی جیسے جیسے وہ کیس آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ ساری چیزوں کو جج بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے طور پہ اس کی اسکروٹنگ اور چیکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے جو ٹیم ہے اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا کورو کی ٹیم کے ساتھ آپ کا. اچھا, میرا جو کیس ہینڈل کیا تھا مس رمشا نے کیا تھا,
تو مس رمشا کافی ایکٹیولی جو بھی میری کیوریز تھی ان کو رسپونڈ کرتی تھی, ٹائملی رسپونڈ کرتی تھی. اور اوبیسلی جب آپ کا پروسیس اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کافی پینک میں ہوتے ہو کہ جلدی جلدی پروسیس ہو, جلدی جلدی ڈاکیومنٹس آپ کے سبمٹ ہوں. تو رمشا ڈیڈ آؤٹسٹینڈنگ جاب. اور کسی بھی قسم کی آپ کو ڈاکومنٹیشن میں کوئی پرابلمز آئی ہوں تو ضرور بتائیے ہمارے ان کو. بیسکلی جب ہمیں ڈاکیومنٹلی کوالیفیکیشن کی ای میل آئی تھی تو لکیلی میں اس ٹائم پہ پاکستان میں ہی تھی, کیونکہ ڈاکیومنٹس آپ سے مانگے جاتے ہیں, نکاح نامہ ٹرو سرٹیفائڈ کاپی اور آپ کی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹس مانگے جاتے ہیں. تو میں ایسے ہی بولوں گی کہ میری ٹائم پہ لک میری کام آ گئی کہ میں اس ٹائم پہ ٹریول کر رہی تھی پاکستان, تو میں نے سارے ارینج کر دیے تھے. ڈیفیکلٹی نہیں آئی تھی لیکن اوبیسلی ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں, تو آپ ساتھ ساتھ اپنے ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ریڈی ہوں تو پھر اتنا ہی اسموتھ ہو جاتا ہے پروسیس. اور دوسرا اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ کا میڈیکل تھا جس کے تھرو آپ کا سارا پروسیجر ہوا. اچھا, ہمارے کیس میں جو تھا میڈیکل بیسکلی ای میڈیکل تھا, تو ڈائریکٹ ہی ہماری جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ایمبیسی کو گئی تھی. اور اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ چیکس میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے جتنے بھی ریفری ہے جو ریکمنڈیشن لیٹر جن سے میں نے سائن کروائے تھے یا میری جو آرگنائزیشنس ہیں ان سے یو ایس نے ڈائریکٹلی اپروچ کیا ہو اور کنفرمیشن لی ہو. ریگارڈنگ کرمنل ریکارڈ بیک گراؤنڈ, اس کیس میں انہوں نے ہم سے کلیئرنس سرٹیفکیٹس مانگے تھے جس کنٹری میں ہم رہ چکے ہیں. فردر اس کے اوپر کوئی کوشچننگ نہیں ہوئی تھی, نہ کوئی پوائنٹ انہوں نے ریز کیا تھا. اچھا, دوسری ایک اور اہم بات کی طرف میں ضرور اپنے ناظرین کے لیے ضرور رکھوں گا. ثنا, آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ وہ سارے لوگ جو بارہا پہلے بھی میں بتاتا رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں اور ہمارے اور جو ویڈیوز کرتے ہیں اسی چینل کے وجہ سے, کہ بھائی ایسا کوئی سین نہیں ہے جو پروپیگنڈا پہلے کیا جاتا تھا کہ جی پٹیشن اپروو ہو جاتی ہے بس اس کے بعد کا سفر آگے بڑھتا نہیں ہے اور کافی لنگر ہو جاتا ہے, سالوں کیس آپ کا آنا پڑا رہتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کیس اپروو بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد فائنلی ان کا این بی سی کا پروسیجر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے, ان کا انٹرویو بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا ویزا گرانٹ بھی ہوتا ہے. اور انہی میں سے ایک آپ بھی ہیں جو موجود ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیا رہا, آپ خود بتا سکتی ہیں ہمیں اس بارے میں. اچھا, جب ہماری بھی پٹیشن پروسیس میں چل رہی تھی تو کافی زیادہ مسکنسیپشن تھی لوگوں میں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں, کافی گروپس میں, کہ پٹیشن تو اپروو ہو جائے گی لیکن ویزا ایشو نہیں ہوگا. تو اب بھی ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ویزا ایشو ہو گیا, اور کافی کینڈیڈیٹس ہیں جن کے اب پاکستان سے ویزا ایشو ہو گئے. اور آئی گیس کافی ایسے بھی ہیں پٹیشنر جو کہ آلریڈی اب یو ایس سے موو کر گئے ہیں اور اپنی جرنی اسٹارٹ کر چکے ہیں. باقی میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ, ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ آرکیٹیکچر ہیں اور آپ نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کیا جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پی ایچ ڈی ہی اس پروگرام کے تھرو کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ آپ پی ایچ ڈی نہیں ہیں, آپ بیچلر اور ماسٹر ہیں, آپ کا ماشاءاللہ نہ صرف یہ کیس اپروو ہوا بلکہ ٹائملی اس سارے پروسیجر کے اندر 1.5 ایئر کے اندر آپ کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو کے فائنلی آپ کو ویزا بھی گرانٹ ہو گیا. اور انٹرویو کے اندر بھی آپ کو کوئی ایسی دشواری نہیں پیش آئی جو کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت ٹریکی ٹائپ کے کویسچن پوچھے جائیں گے وہاں پر, جس کی وجہ سے شاید وہاں پر ہمارا کیس فائنلی ریفیوز نہ ہو جائے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. بہت ہی تھوڑے منٹ کا آپ کا انٹرویو تھا, 5 سے 10 منٹ کا, جس کے بعد انہوں نے فائنلی آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ لیا اور اس کے بعد پھر 1 ہفتے کے بعد ہی انشاءاللہ آپ کا ویزا بھی گرانٹ ہو گیا. تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو, تمام لوگوں کو بے حد مبارکباد ہم ہماری تمام کورو کی ٹیم کی جانب سے. اور ہم یہی وش کریں گے آنے والا جو آپ کا سفر ہے وہ بھی اللہ پاک آسان فرمائے. اور میں یہ ضرور چاہوں گا اس سارے کیس کی وساطت سے اپنے تمام آڈینس کو, اپنے کلائنٹ کو, کہ دیکھیں ایک اچھی اپارچونٹی ہے, ایک اچھا پروگرام ہے EB2, اور ظاہر سی بات ہے اس کے پائنیئر پاکستان میں ہم ہی لوگ ہیں, کورو کنسلٹنٹ والے ہیں جنہوں نے رائٹلی اس سارے پروسیجر کو انٹروڈیوس کرایا. اور آج بھی جہاں جہاں آپ کورو کے جو اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں, در حقیقت وہ کہیں نہ کہیں کورو کا ہی پارٹ تھے شاید, جس کی وجہ سے وہ آج اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ اس پروسیس کو انجام دے رہے ہیں. ورنہ تو ظاہر سی بات ہے سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر وی آر دا پائنیئر ان دس کیٹیگری.
جس کے سب سے ہائیسٹ سکسیس ریشو ہے, سب سے زیادہ اپروولز بھی ہیں, ویزا گرانٹ بھی ہے الحمدللہ. اور آئندہ بھی آپ دیکھیے گا اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.